بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیع الفاسد، بیع فاسد کا بیان۔ بیع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور ایک غیر صحیح، اور غیر صحیح کی بھی کئی قسمیں ہیں، بیع فاسد، بیع باطل اور بیع مکروہ، بیع موقوف۔ اب تک تو آپ بیع صحیح کے احکام اور ان کی قسموں کا بیان پڑھ چکے ہیں، اور اب آج سے یہاں اس وقت سے کہ بیع فاسد کی ان چاروں جو بیع صحیح نہ ہو ان کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے بیع باطل۔ بیع باطل وہ ہے جو ذات اور وصف دونوں کے اعتبار سے جائز نہ ہو، جیسے معدوم کی بیع یا مردار کی بیع وغیرہ۔ اور بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے تو جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو، جیسے اڑتے ہوئے پرندے کی بیع یا بھاگے ہوئے غلام کی بیع، یا مقتضائے عقد کے خلاف کوئی شرط لگا دیں۔ مثلا کسی نے گھوڑا بیچا، کہا میں نے گھوڑا اس شرط کے ساتھ بیچا ہے کہ اس پر سواری نہیں کر سکتے ہو۔ بکری میں نے اس شرط کے ساتھ بیچی ہے کہ تم اس کا دودھ نہیں پی سکتے ہو۔ یہ بیع جو ہے مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانے کی وجہ سے فاسد ہے۔ اور تیسری قسم ہے بیع مکروہ، جو ذات اور وصف دو اور مقتضائے عقد کے خلاف نہ ہو مگر اس سے شرع میں نہیں وارد ہوئی ہو کسی اور وجہ سے، جیسے جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت کی، مثلا کپڑے کی بیع روپے کے عوض دونوں حلال ہے، اور کوئی شرط فاسد نہ ہو، لیکن اذان جمعہ کے وقت یا اذان جمعہ ہو جانے کے بعد اب خرید و فروخت کریں گے تو سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ ہوگی، اس لیے یہ مکروہ ہے۔ اور ایک ہے موقوف کہ بائع یا مشتری دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کی اجازت پر وہ موقوف، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، وصف کے اعتبار سے صحیح ہے، مگر اس کا نافذ ہونا یہ تیسرے کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ مثلا کہ دوسرے کا مال فروخت کرنا، زید کا مال تھا اور بکر نے خالد کے ہاتھ بیچ دیا، تو یہ مال حلال ہے، روپے کے عوض بیچا ہے، تو بیع تو ہے لیکن اصل مالک کی اجازت کے بغیر وہ چیز بیچی گئی ہے، اس لیے اصل مالک کی اجازت پر وہ موقوف ہے۔ تو یہ بیع کی چار قسموں کا بیان ہوا۔ اب ان کے احکامات بھی اجمالاً سن لیں کہ بیع فاسد یہ مفید ملک نہیں ہوتی، یعنی بیع باطل، بیع باطل یہ مفید ملک نہیں، نہ قبضہ سے پہلے نہ قبضہ کے بعد۔ اور بیع فاسد یہ قبضہ سے پہلے مفید ملک تو نہیں ہوتی لیکن قبضہ کے بعد یہ مفید ملک ہوتی ہے۔ اور بیع مکروہ یہ مفید ملک بھی ہے، مفید تصرف بھی ہے، البتہ کہ امر ایک خارجی کی وجہ سے اس کے اندر کراہت ہے۔ اور بیع موقوف جب تک اصل مالک اجازت نہ دے تب تک اسے ملکیت اور تصرف کا افادہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ اور جب دونوں عوضوں میں سے، دونوں عوض سے مراد کیا ہے کہ مبیع اور ثمن میں سے کوئی ایک یا دونوں، مبیع بھی حرام ہو اور ثمن بھی حرام ہو، یا مبیع اور ثمن میں سے کوئی ایک حرام ہو، تو بیع یہ فاسد ہے۔ کالبیع بالمیتۃ، جیسے کہ مردار کی بیع، والدم، خون کی بیع، والخمر، شراب کی بیع، والخنزیر، خنزیر کی بیع۔ وکذا اذا کان غیر مملوک، اور ایسے ہی جب کہ مبیع کسی کی مملوک نہ ہو،
کل حر جیسے کہ آزاد، تو آزاد انسان کی بے بھی جو ہے یہ جو ہے حرام ہے۔ قال عبد الضعیف، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ بطور تواضع اپنے آپ کو لکھتے تھے قال عبد الضعیف، تو ان آپ کے تلامذہ نے اس کی جگہ لکھ دیا قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سال کے بعد۔ تو کہیں کہیں قال جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کہیں کہیں چھوٹ گیا ہے، تو قال وہ صاحب ہدایہ نے جو لکھا تھا وہی ہے قال عبد الضعیف۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذہ فصول، یہ جو ہے چند مسائل ہیں۔ جہاں ذہی فصول جمع کہ یہ چند فصلیں ہیں، چند مسائل ہیں جن کو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دیا ہے۔ وفیہا تفصیل، اور ان میں تفصیل ہے، یہ تو اجمال ہو گئے، اس میں تفصیل ہے نبینہ انشاء اللہ تعالی، انشاء اللہ تعالی ہم اس کو بیان فرمائیں گے۔ فنقول، ہم کہتے ہیں کہ البیع بالمیتۃ والدم باطل، کی مردار کی بے، خون کی بے حرام ہے، یہ باطل ہے۔ وقضا بالحر، اور ایسے ہی آزاد کی بے جو ہے باطل ہے۔ لانعدام رکن البیع، حرام ہونے کی علت بتا رہے ہیں کہ رکن بے کے معدوم ہونے کی وجہ سے، اور رکن بے کیا ہے؟ وہ ہوا مبادلۃ المال بالمال، اور وہ مال کا تبادلہ مال سے۔ فإن هذه الاشیاء لا تعد مالا عند احد، کیونکہ یہ اشیاء کہ خون اور مردار یہ کسی کے نزدیک جو ہے کہ یہ مال نہیں شمار کی جاتے۔ کسی سے مراد کہ جن کا آسمانی مذہب پر یقین ہے، جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ مال نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ خون کی بے اور مردار کی بے یہ دونوں کیا ہے؟ باطل ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ آج کل ہاسپٹل میں جب مریض لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے اندر خون کی کمی ہے، خون لائیے، تو خون جاتے ہیں بلڈ بینک سے خرید لیتے ہیں۔ جب کوئی انسان جس کا گروپ میل کرتا ہے تو اس سے جو ہے کہتے ہیں بھائی ایک بوتل خون دے دیجئے، ہم آپ کو 500 1000 اتنے روپے دے دیں گے، تو کچھ لوگ پیسہ لے کر کے جو ہے اپنا خون دے دیتے ہیں۔ تو خون کی بے کا رواج اس وقت تو پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں ہے، تو کیا یہ سب باطل ہی ہے؟ اور بعض لوگ جو ہے کہ خون چڑھانے کے لیے دوسرے کو مفت خون دے دیتے ہیں، تو جس کی بے حرام ہے تو اس کو مفت لینا بھی تو حرام ہے۔ مثلاً کہ مردار کی بے حرام، تو اگر آپ کو کوئی مردار دے گا تو کیا آپ مردار کو لے لیں گے؟ تو مردار کی بے بھی تو حرام ہے۔ تو اسی طرح خون کی بے حرام ہے، باطل ہے۔ تو خون جو اسپتالوں میں لیتے ہیں مریضوں کو چڑھانے کے لیے، تو خون لینے والے دینے والے دونوں حرام ہوں گے۔ جواب یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو خون کی بے باطل ہے، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، اور اس کا جو ہے فری دینا بھی حرام ہے۔ لیکن کہ جب ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ خون کی کمی ہے، یہ مریض انتقال کر سکتا ہے، مثلاً آپریشن کرنا ہے، اب اس میں خون کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی کبھی جو ہے پیدائش کے وقت جو ہے عورت کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، یا دوسرے اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریض کو خون چڑھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر خون نہ چڑھایا جائے تو ہلاکت جو ہے تو گمان غالب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت نے خون خریدنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ الضرورت تبیح المحظورات، کی ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی بھوک سے بلک رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے مردار کے، تو جان بچانے کی حد تک مردار کھانا حلال ہے۔ ایک آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، حلال چیز پینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جو ہے شراب کے یا ناپاک پانی کے، تو جان بچانے کے لیے شراب یا ناپاک پانی جو ہے پینے کی اجازت ہے۔ تو ایسے ہی جان بچانے کے لیے یہ خون خریدنے کی اجازت ہے۔ ہاں،
تو مریض کے حق میں تو خون لینے کی تو حاجت ہے، لیکن خون دینے والے کو کے حق میں حاجت متحقق نہیں، اس لیے کہ وہ خون تو دے سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن اپنا خون پیسے کے عوض دینا اب یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ البیع بالمیتۃ والدم باطل، مردار کی بیع خون کی بیع باطل ہے، وقضا بالحر، ایسے ہی آزاد کی بیع باطل ہے، لانعدام رکن البیع، رکن بیع کے معدوم ہونے کی وجہ سے، اور رکن بیع کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال سے، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد، کیونکہ یہ چیزیں کسی کے نزدیک مال شمار نہیں کی جاتی جن کا آسمانی مذہب پر یقین ہے۔ والبیع بالخمر والخنزیر فاسد، اور بیع جو ہے شراب اور خنزیر کی بیع یہ فاسد ہے۔ کہ بیع فاسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے جو ہے ذات یا وصف میں سے کمی ہو، کہ ذات تو ہو محلے پہ لیکن وصف میں کمی ہو، یا جو ہے شرط میں سے کوئی ایسی شرط لگا دیا ہو جو تقاضائے عقد کے خلاف ہو۔ کہتے ہیں بیع بالشراب اور خنزیر کے بیع فاسد ہے، لوجود حقیقت البیع، یہ حقیقت بیع کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ شراب میں اور جو ہے خنزیر میں یہ بیع کی حقیقت تو پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے۔ شراب اور خنزیر جو ہے یہ بہت سے لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، تو عیسائی جو ہے خنزیر بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ فرمایا گیا کہ الخمر لہم کالخل لنا، کہ جیسے ہمارے لیے سرکہ ویسے ان کے لیے شراب، اور جیسے ہمارے لیے بکری ویسے ان کے لیے خنزیر۔ تو ان کے نزدیک جو ہے حقیقت بیع پائی جا رہی ہے، وہ مبادلۃ المال بالمال، اور یہ ہے کہ مال کا تبادلہ مال سے، کہ خنزیر کے عوض روپیہ، کہ پیسے کے عوض شراب خریدنا، وَإِنَّهُ مَالٌ عِندَ الْبَعْضِ، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ مال ہے۔ والباطل لا، اب احکام بیان کر رہے ہیں کہ بیع باطل لا یفید ملک التصرف، کہ بیع باطل یہ ملک تصرف کا افادہ نہیں کرتی۔ بیع باطل سے جو ہے بالکل ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی، کہ خریدنے والا نہ عین کا مالک ہوتا ہے نہ اس میں تصرف کا مالک ہوتا ہے، اور والبیع، اور نہ جو ہے کہ قبضے سے پہلے مالک ہوتا ہے نہ قبضے کے بعد۔ والبیع بالخمر والخنزیر فاسد، شراب اور خنزیر کی بیع فاسد ہے، لوجود حقیقت البیع، حقیقت بیع کے پائے جانے کی وجہ سے، وہ مبادلۃ المال بالمال، اور یہ مال کا تبادلہ مال سے، فإنہ مال عند البعض، کیونکہ یہ بعض کے نزدیک مال ہے۔ والباطل لا یفید ملک التصرف، اور بیع باطل جو ہے ملک تصرف کا افادہ نہیں کرتی، اس سے جو ہے خریدنے والا اس شے کا مالک نہیں ہوتا، نہ اس کی عین کا مالک ہوتا ہے اور نہ اس کے تصرف کا مالک ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَعْضَ يَكُونُ مَضْمُونًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَقْبُوسِ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ يَكُونُ أَمَانَةً عِندَ بعض المشائخ لأن العقد غیر معتبر فبقي القبض بإذن المالک۔ اب یہ دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں کہ بیع باطل ہوئی، اور بیع باطل جو ہے پر قبضہ کر لیا مشتری نے، اور قبضہ کرتے ہی اس کے ہاتھ میں اس کے قبضے میں مبیع ہلاک ہو گئی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اگر مشتری کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہو گئی تو اس پر کوئی تاوان نہیں، یہ تو بطور امانت کے ہے، کہ جیسے امانت اگر کسی کے تعدی کے بغیر، کسی کی لاپرواہی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں۔ مثلا کہ بابو الاختر نے ہم سے کہا کہ چھتری دے دیجیے، ہم قصبہ جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی کہ ہم بھیگ جائیں گے، ہم نے کہا لے لو۔ اب چھتری لے کر کے گیا اور
پھر اذان ہو رہی تھی، نماز سوچا کہ نماز پڑھ لیں، مسجد میں گئے، نماز پڑھ لی، اور چھتری چونکہ ان کی تھی نہیں، یہ مانگ کر لے گئے تھے، توجہ نہیں رہی، مسجد میں چھوڑ کر کے چلے آئے، اور جب دوبارہ گئے تو کوئی اٹھا لے گیا، یا ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے، وہاں چھتری رکھ دیا اور کوئی اٹھا لے گیا۔ اب یہ آئے ڈرے سہمے کہ حضرت چھتری تو چوری ہو گئی ہے، کتنے کی تھی، ہم سے قیمت لے لیجئے، کہ نہیں بیٹا ہم قیمت نہیں لے سکتے، کیونکہ چھتری یہ تمہارے ہاتھ میں امانت تھی، اور تمہاری طرف سے زیادتی نہیں تھی، غائب ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اس کا عوض لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیوں امانت کے ضائع ہونے سے جو ہے تاوان نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بے باطل میں مبی جو ہے یہ اس کی ملک میں نہیں ہے، تو یہ بطور امانت کے ہے، اور امانت اس کے ضائع ہونے میں تاوان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہلاک ہو جائے بے جو ہے باطل میں مبی ہے، مشتری کے ہاتھ میں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو یکون امانتاً، تو یہ مشتری کے ہاتھ میں امانت ہوگی اور اس کا تاوان واجب نہیں ہوگا، یہ بعض مشائخ کے نزدیک۔ تو لأن العقد غیر معتبر، علت بتا رہے ہیں کہ کیوں تاوان نہیں، کیونکہ یہ عقد معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو باطل ہے۔ فبقي القبض بإذن المالک، تو مالک ہی کی اجازت سے اس نے قبضہ کیا، تو جب مالک کی اجازت سے قبضہ کیا تو اس کے ہاتھ میں وہ کیا ہے، بطور امانت کے ہو گئے، اور امانت کے ضائع ہونے پر تاوان نہیں۔ وعند البعض یکون مضمونا، اور بعض فقہا کے نزدیک جو ہے کہ اگر بے باطل میں مبی پر قبضہ کرنے کے بعد مبی ضائع ہو جائے تو تاوان واجب ہے، لأنه لا يكون ادنى حالا من المقبوض على صوم الشراء۔ اب ایک دوسرے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں تاوان واجب، وہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے شیشہ خرید رہا تھا اور پوچھا کہ شیشہ کتنے کا ہے، دکاندار نے بتایا 100 روپے کا ہے، کہا اچھا دکھاؤ، شیشہ لیا، اور اپنا چہرہ دیکھ رہا، ٹوپی دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں کر رہا تھا، اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گر گیا، اور جانتے ہیں گرنے کے بعد کیا انجام ہوگا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو شیشہ جو ٹوٹ گیا یہ بھاؤ تاؤ کرنے کے وقت، تو اگر مشتری کے ہاتھ سے بھاؤ تاؤ کرتے وقت مبی ہلاک ہو جائے تو تاوان دینا ہوگا، حالانکہ ابھی بے نہیں ہوئی، صرف بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا، بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے اگر مشتری کے ہاتھ سے مبی ہلاک ہو جائے تو تاوان دینا ہے۔ تو بے باطل جب بے ہو چکی، یہ اور بات ہے کہ باطل ہے، تو بے باطل میں ہوگا اور اس کا قبضہ بھی ہو گیا ہے، تو بے باطل میں قبضہ کے بعد جو ہے بے باطل میں قبضہ کے بعد بھی جو ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے تو جیسے بھاؤ تاؤ کرنے والے کے ہاتھ سے ہلاک ہونے پر تاوان ہے، ایسے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہونے پر تاوان ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بے باطل میں مبی کے ہلاک ہونے پر تاوان واجب ہے۔ قیاس کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ بے باطل میں مبی کا قبضہ کے بعد مبی کا حال یہ بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے قبضہ کے حال سے ادنا نہیں ہے۔ وکیلا، تو دو قول ہو گیا ہے، ایک صورت میں یہ کہ بے جو ہے اس میں بے باطل میں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو تاوان نہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ تاوان ہے۔ کیلا کہتے ہیں کہ الاول قول ابی حنیفہ، یہ پہلا امام الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے باطل میں اگر مشتری کے ہاتھ سے مبی زائل ہو جائے تو تاوان نہیں ہے۔ والثانی قولہما، اور دوسرا جو ہے حضرات صاحبین کا قول ہے، وہ کیا ہے کہ اگر جو ہے بے باطل میں قبضہ کے بعد مشتری کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے تو تاوان ہے۔ کما فی بیع ام الولد والمدبر، جیسے کہ ام ولد اور مدبر کی بے میں، علی ما نبینہ انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ عنقریب ہم بیان فرمائیں گے۔ مثلا جو ہے کہ کسی نے ام ولد کو بیچ دیا یا مدبر کو بیچ دیا، اور مدبر اور ام ولد پر مشتری نے قبضہ کیا، اور قبضہ کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، تو اب کیا حکم ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ والفاسد، اور بیع فاسد کی حکم بیان کریں گے۔ بیع والفاسد یفید الملک عند اتصال القبض به،
وَيَكُونُ الْمَبِيُّ مَضْمُونًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ہاں مشتری فی۔ اچھا، بیع فاسد کا حکم کیا ہے کہ جب مشتری اس پر قبضہ کر لے تو قبضہ کرنے کے بعد اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں بیع فاسد مفید ملک ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے بیع فاسد میں مشتری قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد اس کے یہاں ہلاک ہو جائے تو ہلاکت سے بھی یہاں تاوان نہیں لیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ لیکن بیع فاسد یہ مفید ملک ہے عند اتصال القبض، قبض ہے اس پہ قبضہ کرنے کے بعد، قبضہ کے متصل ہونے کے بعد، وَيَكُونُ الْمَبِيُّ مَضْمُونًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي، اور بیع فاسد میں جو ہے مشتری کے ہاتھ میں وہ کیا ہے بطور امانت نہیں، بطور ضمان ہے۔ اگر مشتری کے ہاتھ سے جو ہے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اب اس پر ضمان واجب ہوگا۔ اور بیع فاسد یہ مفید ملک ہے اس پر قبضہ ہونے کے بعد، اور بیع فاسد میں مبی جو ہے مشتری کے ہاتھ میں مضمون ہے، یعنی اس میں تاوان ہوگا اگر ہلاک ہو جائے۔ وفیہ خلاف الشافعی وسنبینہ، اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جس کو ہم بیان کریں گے۔ ہمارے یہاں تو مضمون ہے، تاوان واجب ہوگا ہلاکت میں، ان کے ہاں نہیں۔ وسنبینہ بعد، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وقضا بیع المیتۃ والدم، ایسے ہی مردار کی بیع اور خون کی بیع حرام ہے، باطل ہے، تو لأنہا لیست اموالا، کیونکہ یہ مال نہیں۔ تو مردار کی بیع اور خون کی بیع یہ حرام ہے، باطل ہے، تو اس لیے کہ یہ کیا ہے، مال نہیں ہے۔ فلا یکون محلا للبیع، جب مال نہیں تو یہ محل بیع نہیں ہوں گے۔ ہاں، واما بیع الخمر والخنزیر، لیکن شراب کی بیع اور خنزیر کی بیع کہتے ہیں ان کان قوبل بالدین کالدراہم والدنانیر فالبیع باطل۔ تو شراب اور خنزیر کی بیع کی دو صورتیں ہیں، ایک تو شراب اور خنزیر کو روپے اور پیسے کے عوض جو ہے خریدیں یا بیچیں تو روپے پیسے کو دین کہتے ہیں، اور کبھی سامان کی بیع سامان سے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عین کی بیع عین سے۔ مثلا آپ نے کرسی خریدا اور جو ہے صوفہ سیٹ دے کر کے صوفہ سیٹ کے عوض کرسی خرید لی، تو یہ سامان کے عوض سامان کی بیع ہے، تو یہ عین کے عوض عین کی بیع۔ اور اگر ایک طرف مال ہو دوسری طرف پیسہ ہو تو کہیں گے مال کی بیع دین کی عوض۔ تو اگر شراب اور خنزیر کو جو ہے مال کے عوض بیچا، یعنی روپے پیسے کے عوض بیچا تو بیع باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیع الحر والخمر والخنزیر، لیکن یہ شراب اور خنزیر کی بیع ان کان قوبل بالدین، اگر یہ دین کے مقابل میں ہے، دین سے مراد درہم دنانیر اور روپے پیسے، فالبیع باطل، تو یہ بیع کیا ہے، باطل ہے۔ وَإِنْ كَانَ قُوبِلَ بِعَيْنٍ، اور اگر یہ جو ہے عین کے مقابل میں ہو، فالبیع فاسد، تو بیع کیا ہے، فاسد ہے۔ یعنی شراب و خنزیر لیا اور اس کے عوض ایک تھان کپڑا دے دیا، حتیٰ یملک ما یقابلھا، یہاں تک کہ جو ہے کہ حتیٰ یملک ما یقابلہ، تو یہاں تک کہ اس کا مالک ہوگا جو اس کے مقابل میں ہوگا۔ تو شراب اور خنزیر کو بیچا روپے اور پیسے کے عوض، تو اگر اس پر قبضہ کر لیا تو شراب اور خنزیر کا یہ مالک ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْلِكُ عَيْنَ الْخِنْزِيرِ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، اور کہتے ہیں اگرچہ عین شراب اور عین خنزیر کا یہ مالک نہیں لیکن اس کے مقابل میں جو ہے اس کے مالک ہیں۔ وہ وجہ الفرق، اور دونوں صورتوں میں وجہ فرق کیا ہے کہ الخمر مال، کہ شراب مال ہے، اور ایسے ہی خنزیر بھی مال ہے عند اہل ذمہ، ذمیوں کے نزدیک، الا انہ غیر متقوم، مگر یہ کہ یہ مال متقوم نہیں جس کی قیمت شرعاً ملحوظ نہیں ہوتی، تو لما ان الشرع امر باہانتہ و ترک ازاتہ، دیکھیے جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو گویا شریعت نے اسے اعزاز بخشا ہے۔ اب ایک مشت خاک کوئی حیثیت نہیں،
تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ تو اور شراب اور خنزیر یہ لائق اہانت ہیں، اس لیے شریعت نے ان کی بیع اور جو ہے جائز نہیں قرار دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرع نے اس کے جو ہے اہانت اور ترک اعزاز کا حکم دیا ہے۔ وفی تملکہ بالعقد مقصوداً اعزاز، اور جو ہے اس کا مالک ہونا عقد کے ذریعے سے، تو یہ کیا ہے، اس کا اعزاز مقصود ہوتا ہے۔ وہذا اعزاز کیوں، لأنہ متى اشتراہما بالدراہم، اور جب جو شراب و خنزیر کو دراہم و دینار کے بدلے خریدا، والدراہم غیر مقصود، تو مقصود درہم و دنانیر نہیں ہے۔ آپ چاول خریدنے جاتے ہیں، گوشت خریدنے جاتے ہیں، تو مقصد جو ہے روپیہ پیسہ نہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، گوشت یا چاول خریدنا۔ تو درہم اور دینار یہ مقصود نہیں ہے، تو لکونہا وسیلتاً، کیونکہ یہ تو وسیلہ ہیں، لما انہا تجب فی الذمہ، کیونکہ یہ واجب فی الذمہ ہوتے ہیں، یہ مقصود نہیں۔ واجب فی الذمہ کیا، کہ آپ نے 1 کنٹل گیہوں لیا اور 2000 روپے، آج ہمارے ہاں 1 کنٹل گیہوں کی قیمت 1800 روپے ہے، تو 1800 روپے آپ نے دکھایا، کہا کہ 1 کنٹل گیہوں اسی کے بعد دے دیجیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رائے بدل کی، یہ نہیں کہ ہم دوسری چیز لیں گے، دوسرا مکان خریدیں گے، خیر طرح طرح، لیکن اس سے کیا ہے، ملکیت، جو روپے پیسے یہ مقصود نہیں، مقصود کیا ہے، جس چیز کو خرید رہے ہیں۔ اس لیے جب شراب یا خنزیر کو خریدا درہم اور دنانیر کے بدلے میں، تو یہ مقصود نہیں، کیونکہ یہ درہم اور دنانیر یہ وسیلہ ہوتے ہیں، لما انہا تجب فی الذمہ، کیونکہ یہ واجب فی الذمہ ہوتے ہیں۔ وانما المقصود الخمر، لیکن ان کی بیع سے مقصود کیا ہے، شراب۔ پتہ سقط تقوم اصلاً، تو اس کا جو ہے متقوم ہونا یہ بالکل ساقط ہو گیا۔ بخلاف میزا اشترى الثوب بالخمر، اب دوسری صورت یہ ہے کہ شراب کو اگر روپے پیسے کے عوض خریدا، تو یہ شراب کو گیا دین کے بدلے خریدنا ہوا، اور شراب خریدا 1 تھان کپڑے کے عوض، تو یہ عین کو جو ہے عین کے عوض خریدنا ہوا۔ بخلاف جب اس نے خریدا جو ہے کہ کپڑا خریدا شراب کے عوض، کہ لأن مشتری الثوب انما یقصد تملک الثوب بالخمر، کہتے ہیں اس لیے کہ کپڑے کے خریدنے والے کی کب مقصود ہوتا ہے، کپڑے کا مالک ہونا شراب کے عوض کی مالک ہونا شراب، اور فی اعزاز الثوب دون الخمر، تو اس میں اعزاز کپڑے کے لیے ہے، شراب کے لیے نہیں۔ فبقیا ذکر الخمر معتبرا فی تملک الثواب، تو اب باقی رہا جو ہے کہ ثواب کے ذریعے سے مالک ہونا، تو باقی رہا، اور جو ہے شراب کا ذکر باقی رہا، اور معتبر ہو کر کے فی تملک الثوب، کپڑے کے مالک ہونے میں، کہ کپڑے کا تو مالک ہو جائے گا اگرچہ شراب کے عوض لیا ہے، لا فی حق نفس الخمر، لیکن نفس شراب کے عوض میں ملکیت ثابت نہیں ہوگی، حتیٰ فسدت التسمیہ، یہاں تک کہ جو ہے تسمیہ فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر کپڑے کو خریدا ہے شراب کے عوض، تو شراب کا اگرچہ ذکر کر رہے ہیں لیکن شرع نے منع کیا ہے، اس لیے تسمیہ فاسد رہے گی۔ حتیٰ فسدت تسمیہ، یہاں تک کہ جو ہے شراب اور خنزیر کا نام لینا جو ہے یہ باطل و فاسد ہو جائے گا۔ وہ وجبت قیمت الثوب دون الخمر، تو کپڑے کے تھان کو خریدا ہے شراب اور خنزیر کے عوض، لیکن شراب اور خنزیر واجب نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے کپڑے کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت واجب ہوگی۔ وقضا اذا باع الخمر بالثوب، ایسے ہی جب شراب کو بیچا کپڑے کے عوض، لأنہ یعتبر شراء الثوب بالخمر، کہتے ہیں اس لیے کہ جو ہے خریدنے فروخنے والوں کا اعتبار جو ہے سب جو ہے، اس لیے کہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں کپڑے کی قیمت واجب ہوگی، شراب کی نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے شراب کو بیچا کپڑے کے عوض، تو لأنہ یعتبر شراء الثوب، کیونکہ یہاں کپڑے کا خریدنا معتبر ہوگا شراب کی عوض، لکونہ مقائضۃً، کیونکہ یہ تو بیع مقائضہ کہتے ہیں کہ دونوں مبیع بننے کی صلاحیت رکھیں اور دونوں سمن، تو یہ بیع مقائضہ ہو۔